ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ چشم الفت سے دور دیکھیں گے ہم مدینہ ضرور دیکھیں گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے محشر میں مجھ کو میرے حضور دیکھیں گے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ عدالت کے شہسوار حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف والسماء والارض، جب کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والے کی دعا زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹک جاتی ہے، باب اجابت تک نہیں ٹکراتی، بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوتی۔ مگر حضرت فاروق اعظم بیان فرماتے ہیں کہ جب دعا کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتا ہے تو درود پاک کی برکت سے وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نبی پاک پر درود بھیجیں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ایک دعا اختیار کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ ہم زندہ ہیں، زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ زندگی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت انس صحابی رسول بیان فرماتے ہیں عہد رسول میں زمانہ مصطفیٰ میں قرن نبوی میں ایک بار قحط سالی پڑ گئی، ایک مدت مدیر تک بارش نہیں ہوئی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وضو کے لیے پانی نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں۔ صحابہ اکرام پریشان تھے کہ پانی کے لیے کہاں جاؤ گے، بارش کی دعا کے لیے کہاں جاؤ گے؟ حضرت انس نے کہا عزت ملتی ہے نبی کے چوکھٹ سے، عظمت ملتی ہے نبی کی چوکھٹ سے، دولت و ثروت ملتی ہے نبی کی بارگاہ سے، کائنات کے خزانوں کی کنجی مولا کائنات نبی کائنات کو عطا فرما دی ہے۔ چلو مختار کائنات کی بارگاہ میں چل کر پانی مانگ لیتے ہیں۔ آقا جمعے کے دن ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے، ایک عربی کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایک زمانے سے بارش نہیں ہوئی اور اے آقا ہم بارش کی دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اے آقا آپ دعا فرمائیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اے آقا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا، آسمان بالکل صاف و شفاف تھا، آسمان پر بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ آقا نے دست کرم اٹھا دیا تو ہر جانب سے پہاڑوں کی طرح بادل کا ٹکڑا آنے لگا، اور نبی کریم کی دعا اتنی جلدی قبول ہوئی، اتنی جلدی قبول ہوئی کہ آقا دعا فرما کر ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے تب تک کہ رمجم رمجم بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کی داڑھی شریف پہ پانی کا قطرہ نظر آ رہا تھا۔ مسلمان غور کیجئے، پہلے بارش ہوتی نہیں، اب بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ جمعے کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، پیر کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش، آ گیا دوسرا جمعہ، مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے، اب بارش کی کثرت کی بنیاد پہ لوگ پریشان تھے۔ پہلے بارش ہوتی نہیں، اب بارش رکتی نہیں۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا چلو بارش رکنے کی دعا کرو۔ حضرت انس نے کہا خبردار خبردار، ہم قیامت تک دعا کریں گے لیکن بارش نہیں رک سکتی۔ جس نبی نے اپنے اختیار سے بارش منگوائی ہے اسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بارش کو روک دے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کا عقیدہ نبی کریم کی دعا سے بارش آئی ہے، نبی کریم کی دعا سے بارش رک جائے گی۔ اب دوسرا جمعہ تھا، آقا پھر ممبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ دے رہے تھے، وہی عربی یا کوئی اور کھڑا ہوا، عرض کیا حتم الجنا وغرق المال، یا رسول اللہ بارش کی کثرت کی بنیاد سے ہماری بڑی بڑی بلڈنگیں گرنے لگی، اے آقا ہماری فصلیں ڈوب گئیں، دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آقا نے دعا کی مولا پہاڑوں پر بارش ہو کوئی بات نہیں، جنگلوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، بیابان میں بارش ہو کوئی بات نہیں، کھیت میں بارش ہو کوئی حرج نہیں، مگر اے مولا مدینہ شریف کی سرزمین سے بارش کو دور فرما دے۔ سرکار کی دعا کا انداز تو دیکھی، نبی کریم نے دعا کی مولا پہاڑوں پر بارش ہو کوئی بات نہیں، جنگلوں میں بارش ہو کوئی بات نہیں، بیابان میں بارش ہو کوئی حرج نہیں،
کھیت میں بارش ہو کوئی حرج نہیں، مگر اے مولا مدینہ شریف کی سرزمین سے بارش کو دور فرما دے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ آقا کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی اور آقا انگلی سے جدھر اشارہ فرما دیتے تھے بادل کا ٹکڑا ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفتی اعظم ہند امام احمد رضا خان بریلوی، نعرہ تکبیر۔ پورا مدینہ شریف تالاب کے مانند ہو گیا۔ نبی کریم نے فیض نبوت کا دریا بہا دیا۔ اللہ اللہ، ملک شام سے آنے والے لوگ کہتے ملک شام میں بہت بارشی ہے، مصر سے آنے والے کہتے مصر میں بہت بارشی ہے، دمشق و یمن سے آنے والے کہتے دمشق و یمن میں بہت بارشی ہے، ایران سے آنے والے کہتے ملک ایران میں بہت بارشی ہے۔ یہ نبی کریم کی ایک دعا ہے۔ حضرات قابل غور بات یہ بھی ہے جو نبی کو دافع البلند نہیں مانتے، بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش ہندوستان میں ہو رہی ہے، ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش جرمنی جاپان اور کائنات کے خطے خطے میں ہو رہی ہے۔ جو نبی کو دافع البلند نہیں مانتے، بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش کشمیر شریف میں ہو رہی ہے۔ جو نبی کو دافع البلند مانتے ہیں، بارش وہاں بھی ہو رہی ہے، ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش بریلی شریف میں ہو رہی ہے، ہاتھ مدینہ شریف میں اٹھ رہے ہیں، بارش سہارنپور میں ہو رہی ہے۔ نبی کریم کی ایک دعا پوری کائنات کو سیراب کر رہی ہے۔ تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی کریم مکہ شریف کے چوراہے پر تشریف لے گئے۔ ایک ضعیفہ گٹھری لے کر کسی مزدور کا انتظار کر رہی تھی۔ نبی کریم نے معمول کے مطابق سلام کیا، السلام علیکم۔ سلام کا جواب مل گیا۔ ضعیفہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اے بیٹا، تیری صورت کا جواب نہیں، تیری سیرت کا جواب نہیں، تیری پیشانی کا جواب نہیں، تیری آنکھوں کا جواب نہیں۔ اے بیٹا، تجھ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اے بیٹا، مجھے مزدور کی تلاش ہے، یہاں کوئی مزدور مل جائے گا جو میری گٹھری میری منزل تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ۔ کریم نے فرمایا اخلاق حسنہ دیکھیے اپنے آقا کا۔ آقا نے فرمایا اے ضعیفہ، یہ کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم گٹھری اپنے کاندھے پر رکھ کر آگے آگے چل رہے تھے، ضعیفہ پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور ضعیفہ کہہ رہی تھی اے بیٹا، میرا گھر مکہ شریف میں ہے، میری زمین و جائیداد مکہ شریف میں ہے۔ اے بیٹا، میں مکہ چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس لیے جا رہی ہوں میرے گھر ابو جہل لے آ کر بتایا ہے کہ مکہ میں ایک محمد پیدا ہو گیا ہے جو عبداللہ کا لڑکا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بنو ہاشم خاندان سے اس کا تعلق و رابطہ ہے۔ اے بیٹا، میرے گھر ابو جہل لے آ کر بتایا ہے کہ وہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے چہرے میں اتنی رونق ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹا، مجھے یقین تو نہیں ہوتا کہ وہ محمد تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اے بیٹا، میں جا رہی ہوں، کہیں محمد سے ملاقات نہ ہو جائے، مجھے داخل اسلام نہ ہونا پڑے، اور تم سے بھی وصیت کر رہی ہوں، نصیحت کر رہی ہوں، تم بھی کبھی اس محمد سے ملاقات نہ کرنا۔ نبی کریم اس کی باتوں کا جواب ہاں ہاں کے ذریعے دیتے جا رہے تھے، جہاں تک کہ اس ضعیفہ کو جانا تھا۔ سرکار گٹھری رکھ کر واپس ہونے لگے تو ضعیفہ نے کہا بیٹا، اپنی محنت کی مزدوری لے لو۔ نبی کریم نے فرمایا اے ضعیفہ، میری شان تو یہ ہے نہ دینا کل کوثر، اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر کا مالک مجھے بنا دیا ہے، اگر میں اشارہ کر دوں گا تو سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن میں مالداری نہیں چاہتا، میں رئیسی نہیں چاہتا، میں دولت و ثروت نہیں چاہتا، الفقر بالفقیری، فقیری میں فقر محسوس کرتا ہوں۔ اپنی مزدوری اپنے پاس رکھو، اپنی دولت اپنے پاس رکھو۔ اب نبی کریم واپس ہونے لگے تب ضعیفہ کہنے لگی اے بیٹا، تیرے چلنے کی طرح کوئی چلتا نہیں، تیرے بولنے کی طرح کوئی بولتا نہیں، تیری رفتار لاجواب، تیری گفتار لاجواب، تیری سیرت لاجواب، تیری صورت لاجواب، تیری پیشانی لاجواب، تیری آنکھیں لاجواب۔ اے بیٹا، جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتاتے جاؤ، جاتے جاتے اپنا پیارا پتہ دے کر جاؤ۔ ضعیفہ نے اظہار خیال کچھ یوں ہی کہا ہے، وہ کون محمد ہے جو مکہ میں پیدا ہو کر نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ قسم لا تو عزت کی، نبی ہونا چاہیے تو بیٹا تو ہی ہونا چاہیے، رسول ہونا چاہیے تو
بیٹا تو ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی نبوت اور رسالت کا مستحق ہے تو بیٹا تم ہی نبوت اور رسالت کے مستحق ہو. جاتے جاتے اپنا پیارا نام بتاتے جاؤ, جاتے جاتے اپنا پیارا پتہ دے کر جاؤ. اب نبی کریم مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمانے لگے, اے ضعیفہ, جس محمد کے ڈر سے تم زمین و جائیداد چھوڑ کر, مکان چھوڑ کر اس منزل تک آئی ہو, وہ جانے عالمین میں ہی ہوں, وہ مراد المستقیم میں ہی ہوں, وہ طٰہٰ و یاسین میں ہی ہوں. اتنا سننا تھا, قدم سرکار پر ضعیفہ گر گئی اور گر کر کہنے لگی, یا رسول اللہ, گستاخی معاف کیجیے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کر اپنے دین میں داخل کر لی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. امام احمد رضا خان, امام احمد رضا خان بریلوی, مفتی اعظم ہند. ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے, اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے, تو آنا بھول جاؤ گے. کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں, کبھی آ کر کے دیکھو محفل نعت شہیدی میں, میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے, میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. ہمیں عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے, ہمیں عشق نبی حاصل اگر فیضان ہو جائے, تو مال و زر یہ دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے, تو مال و زر یہ دولت یہ خزانہ بھول جاؤ گے. ہرا گنبد جب دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے, اگر طیبہ میں جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. آخری پیغام دے کر گزرنا چاہتا ہوں. علی کی ذوالفقار لو, عمر کا اقتدار لو, حسن کا اعتبار لو, حسین کا شعار لو, وقار لو, قرار لو, مجاہدی قطار لو, مثالی شاندار لو, قدیمی یادگار لو. ابھی تم نوجوان ہو, ابھی تم نوجوان ہو, محمدی پیام لے, خطیب کعبہ تھام لے, سلام لے, کلام لے, دلاوری کی جان لے, رضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.